خداوند کا شکر ہو آج کے خوبصورت دن کے لیے، اور جو کچھ آج خداوند جو ہے وہ ہمیں سکھانے جا رہا ہے اپنے کلام میں سے. اور خداوند چاہتا ہے ہم سمجھ میں، بوجھ میں، حکمت میں، دانش مندی میں بڑھیں، اور کلام ہمیں دانش مندی بخشتا ہے. آپ جتنی دیکھو پاسٹ میں بکس لکھی گئی ہیں سائیکالوجی کے اوپر، ہیومن نیچر کے اوپر، جینڈرز کے اوپر، جتنی بھی علم ہے وہ کلام میں سے لیا گیا ہے، اور خداوند نے انہیں کلام میں سے حکمت بدھی بخشی ہے. ہاللیلویا. تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم دانائی میں، حکمت میں بڑھیں، کیونکہ حکمت جو ہے وہ خداوند کی ایک نیچر ہے. اس کو یوز نہیں کرنا. ہاللیلویا. حکمت جو ہے وہ خداوند کی نیچر ہے. ایون خداوند کا روح جو ہے وہ حکمت کا روح اس کو بولا جاتا ہے. آمین. تو حکمت جو ہے وہ دنیا کی نہیں ہے، دنیا بھی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ خداوند کی ہے. آمین. کچھ لوگ جو ہے وہ ریلیجن کو اور خدا کو، ریلیجن کو اور دنیا کو، نیچر کو سیپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. نیچر، دنیا، ہم اسے سیپریٹ نہیں کر سکتے خدا سے. ہر ایک علم جو ہے وہ خداوند سے جاری ہوتا ہے، خداوند سے نکلتا ہے. ایون میں نے بہت سارے ایسے سائیکالوجسٹ دیکھے ہیں جو بجائے اس کے کہ دوسروں کو ہیل کریں، وہ ان کو خود ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ زیادہ مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. جو ہیل کرنے والے ہیں وہ خود مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں، اور پڑھ کے اپسیٹ ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ صرف پڑھنا آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ روح ہے ایک. آمین. کلام میں لکھو ہے جب تک تمہیں اوپر سے نہ دیا جائے، نیچے سے آپ جو کچھ مرضی کلیکٹ کرتے رہو، آپ کتابیں پڑھ لو، آپ دنیا کا سب کچھ علم حاصل کر لو، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے دیا جاتا ہے، اوپر سے روح دیا جاتا ہے، خدا کی اور سے روح دیا جاتا ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دانیل کو روح بخشی گئی، دانش مندی کی روح بخشی گئی اس کو. سلیمان کو حکمت بخشی گئی. خداوند گفٹ دیتا. اٹس نوٹ لائک کہ ہم کسی بک سے پڑھ کے، اگر بک بھی ہم کوئی پڑھ لیں، لیکن خداوند آسمان نہ کھولے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. لٹرلی ایون کلام بھی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، بائبل بھی، اگر خدا آسمان نہ کھولے اور آپ کو سمجھ نہ بخشے. جو کلام میں لکھا ہے پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا کہ کتاب مقدس کو سمجھیں. ہاللیلویا. آپ ایک نیو جنریشن جو آگے جا رہے ہو، ان چیزوں کو آپ علیحدہ کرنا سیکھ جاؤ ابھی سے. دنیا کیا ہے اور وہ کیا سوچتی ہے، اور اصل چیزیں کیا ہیں، ٹروتھ کیا ہے. ہاللیلویا. تو دنیا جو ہے وہ بہت کچھ کانفلکٹس یعنی تنازعات، یا کوئی مسئلہ، کوئی جھگڑا، کوئی بے شک وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا چھوٹے سے بڑا ہو جائے، کوئی تنازع، اس کو کیسے حل کیا جائے. دنیا اس کے متعلق سکھاتی ہے، وہ گیان دیتی ہے، وہ اس کے متعلق حکمت دیتی ہے. لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تمہاری حکمت دنیا سے چینج ہوگی. خدا نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تمہاری حکمت جو ہے وہ ان سے کہیں زیادہ ہوگی، اور تم انہیں پالو گے. ہاللیلویا. اس لیے ہماری مسیحی ہوتے ہوئے ہماری حکمت کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی، نیچر کو جاننے کی. ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں نیچر کو، اصولوں کو بہت جاننا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہیں. آمین. ہمیں نیچر کو بہت جاننا ہوتا ہے. ہمیں
میل فیمیل کو جاننا ہوتا ہے، خداوند نے ہمارا ڈیزائن کیسا بنایا ہے، کیا ڈیفرنس ہے، ہمیں اس کے مطابق ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہمیں جیسے ہم نیچر کے لاز کو جو ہے وہ پرکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دنیا کے لاز کیا ہیں اور اس کے مطابق ہم آپریٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں ان لاز کو بھی جاننا ہے جو میل اور فیمیل کے اندر خداوند نے نیچر رکھی ہوئی ہے. آمین. اس اور پہ ہم اچھا سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بدھی خداوند ہی دیتا ہے. کچھ لوگوں کو بہت پتہ ہو سکتا ہے کہ میل کی نیچر کیا ہوتی ہے، فیمیل کی نیچر کیا ہوتی ہے، بٹ دے اسٹل کین سفر بیکاز میں نے پھر کہا ہے کہ بلیسنگس اوپر سے آتی ہے. بیٹے اس کے والیوم کو تھوڑا ہلاؤ. ہلیلویہ. بلیسنگ اوپر سے آتی ہے، بلیسنگ خداوند دیتا ہے. حکمت کا روح ہے، حکمت کی کتاب نہیں ہے. آمین. حکمت کا روح ہے. جب خداوند جو ہے وہ حکمت بخشتا ہے، دانائی بخشتا ہے. حکمت کی بک نہیں ہے، بک آپ کو بکش نالج جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک وہ روح آپ میں نہ انسٹال ہو. لیکن بک کی وجہ سے حکمت آ سکتی ہے، لیکن بشرطے کہ خداوند نے اس بک کو آپ کے اوپر کھولا ہو. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ خداوند نے اس بک کو آپ کے اوپر کھولا ہو. کیونکہ بہت سارے لوگ انجیل پڑھتے ہیں لیکن وہ انہیں سمجھ نہیں آتی ادھر کیا لکھا ہوا. بہت سارے غیر مسیحی پڑھتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہوا. انہیں یہ نہیں پتا کہ یسوع مسیح بیٹا کیسے ہے. انہیں نہیں پتا کہ خدا کی نیچر کیا ہے. وہ ڈگن نہیں کرنا چاہتے کہ خداوند کیسا ہے کیا ہے. وہ بس اوپر پلین رہنا چاہتے ہیں، 1+1 2. لیکن خداوند آپ کو جب حکمت دیتا ہے تو پھر آپ الجبرا کرنا شروع ہوتے ہو. پھر آپ صرف 1+1 پہ نہیں رہتے. ہلیلویہ. آج اسی طرح خداوند ہمیں بلیس کرنے جا رہا ہے اس سیشن میں، جو کہ تنازعات کے حل کے اوپر ہے. اور تنازع ویسے ایک بڑا لفظ ہے اردو کا جس کا مطلب کوئی بڑی لڑائی ہے، ہاں، لیکن یہ سوٹیبل ورڈ ہی لگا ہے اس کانفلکٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کہ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی جھگڑا یا اوپینین کا ڈیفرنس، اختلاف رائے کا مختلف ہونا جو کہ ایک ٹینشن کریٹ کرتا ہے، اس کو کیسے حل کیا جائے. آمین. آج ہم خداوند کے کلام میں سے اس کو سیکھیں گے. تو میاں اور بیوی کے درمیان میں جو تنازعات ہوتے ہیں یا کانفلکٹ ہوتے ہیں، وہ ہونا ایک نارمل چیز ہے، وہ ایب نارمل چیز نہیں ہے. کیونکہ خداوند نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بنایا ہے، اس لیے کانفلکٹ کریٹ ہونا ایک عام سی بات ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز جو دو ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی جب وہ آپس میں رکھی جاتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں، مکس ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور وہ آلریڈی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ڈیزائنز ڈیفرنٹ ہیں، ان کی تھنکنگ ڈیفرنٹ ہے، ان کا آپریٹ کرنا ڈیفرنٹ ہے. ہر چیز میں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے میرج میں کانفلکٹ ہونا وہ عام بات ہے. ہلیلویہ. اور ہر میرج میں جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے جاتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ ہماری میرج میں اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میرج ایکچولی خراب ہے. اگر جو کہتے ہیں کہ ہماری نشیب و فراز ہماری میرج بالکل پرفیکٹ ہے. کیونکہ میرج جو ہے وہ پرفیکٹ ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک سفر کر رہا ہے، دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا میرج کی برکت نہیں ہے. ایسے ہو سکتا ہے جیسے ہم
کچھ کنٹریز میں دیکھیں جیسے افغانستان میں ہے کہ وہاں پر عورت کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو ایک آزاد عورت کو ہونے چاہیے. ایون وہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں دکھا سکتے، میل ڈاکٹرز کو بھی، یا وہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں ان پر. تو اگر وہ کہیں کہ ہماری میرج پرفیکٹ ہے تو ہم کہیں گے نہیں، کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی کہے کہ ہماری میرج پرفیکٹ ہے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری میرج پرفیکٹ ہے، بیکاز خدا نے ڈیفرنٹ بنایا ہے. ہاللیلویا. اگر کوئی کہے کہ پرفیکٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر دبایا گیا ہے یا چیزیں دبی ہوئی ہیں، وہ ابھی ڈگ آؤٹ نہیں کی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے ہائیز اینڈ لوز جو ہے وہ میرج میں آنا نارمل بات ہے. ایون جو ہیپیسٹ کپلز ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے یہ معمول کی بات ہے کہ ان میں بھی آرگومنٹس ہوں، ہیپیسٹ کپلز میں بھی. اور ان کے ٹاپکس بھی سیم ہوتے ہیں، ہیپیسٹ اور ان ہیپی کپلز کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں ان کے ٹاپکس بھی سیم ہوتے ہیں. بچوں پہ، فائنینس پہ، یا ٹائم پہ، انٹیمیسی پہ ٹائم نہیں دیا جا رہا، گھر کو دیکھا نہیں جا رہا. یہ ٹاپکس سیم ہوتے ہیں، جو بہت خوش کپل ہوتے ہیں اور جو بہت ناخوش کپل ہوتے ہیں ان سب میں یہ سیم ہوتا ہے. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ ان کی جو وجوہات ہے وہ سیم ہوتی ہے. تو یہ ایک عام سی بات ہے پرابلمز ہونا. اور پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں کہتا ہے کہ ٹربل سے، لائف کی ٹربل سے بچانا چاہتا ہوں. کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرج بری بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرج بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. وہ میرج کو نل نہیں کر رہا، ڈینائی نہیں کر رہا اس کی افیکٹونیس کو، کیونکہ یہ وہ بتا رہا ہے کہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن پہلا کرنتھیوں 7:28 میں کہتا ہے کہ جو لوگ شادی کریں گے وہ لائف میں سفر کریں گے، وہ ٹربلز میں آئیں گے، وہ مصیبت میں آئیں گے. اس لیے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ میری مانند رہو، سنگل رہو. لیکن وہ ایک سجیشن ہے، لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میرڈ ہو. ہاللیلویا. پولس رسول اپنی چیز بتا رہا، میں اپنی چیز بتا رہا ہوں. میں آپ کو کہوں گا آپ میرڈ ہو، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. تو وہ پولس رسول جو ہے وہ ایونجلزم کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایونجلائز بہت زیادہ کرنا چاہتے تھے، تو وہ گھر کے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے. اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ ان میں نہ پڑھو اور خداوند سے قوت مانگو کہ آپ جو ہے وہ بغیر شادی کے رہ سکو. بٹ میرج از اے بیوٹیفل تھنگ، اور خداوند نے جس کو گریس دیا ہوتا ہے وہ اس میں گرو کرتا ہے. ہاللیلویا. تو جو تنازعات ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو جنم دے سکتے ہیں. وہ ہمارے اندر تلخی کو یا ایک دیر تک رہنے والی جو بدلہ ہے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. ایون وہ ہمارے اندر ریجیکشن کو کریٹ کر سکتے ہیں، رد کیے جانے کو کریٹ کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ تنازعات کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر کسی بھی تنازع کو اچھے طریقے سے اور جلدی حل نہ کیا جائے تو وہ بڑھتا بہت بڑی چیز بن جاتا ہے. اور اس وجہ سے وہ چھوٹی چیز ایک کپل کے درمیان بہت بڑے گیپس کو کریٹ کرتی رہتی ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن روح میں ایک ساتھ نہیں ہوتے. خدا جو ہے وہ
کیسے دیکھتا ہے کانفلکٹس کو؟ تھوڑا سا کم کر دو اس کو. خدا جو ہے وہ کانفلکٹس کو کیسے دیکھتا ہے؟ خدا تنازع کو کیسے دیکھتا ہے؟ خداوند جو ہے وہ تنازعات کو جو کپلز میں ہوتے ہیں وہ اس کو بہت پوزیٹیولی دیکھتا ہے. ہاللیلویا. خداوند اس سے بہت پوزیٹیولی دیکھتا ہے اور خداوند اس سے ان ٹینشنز کو، ڈس ایگریمنٹس کو چاہتا ہے کہ وہ آئیں. خداوند چاہتا ہے ڈس ایگریمنٹس ہوں. خداوند چاہتا ہے کہ ٹینشنز کریٹ ہوں، کیونکہ ٹینشنز جو ہے وہ ہمیں ایکسپینڈ کرتی ہے. جیسے آپ نے ربڑ کو دیکھا ہوا کہ جتنا ہم اس کو ٹینشن دیتے ہیں وہ اس کی جگہ بڑھتی جاتی ہے، وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، اس کی ٹیریٹری بڑھتی جاتی ہے. اور ڈس ایگریمنٹس جو ہیں وہ ہمیں بڑھاتے ہیں، ہماری ازدواج کو، ہماری لائف کو امپروو کرتے ہیں، نہ کہ وہ اگر اچھے طریقے سے ہینڈل کیے گئے تو وہ امپروو کرتے ہیں. اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہینڈل کریں، ہم کریٹیو ہوں، ہم ورک کریں، کیونکہ خداوند نے ورک کے لیے بلایا ہے. خداوند نے ہمیں سٹل رہنے کے لیے نہیں بلایا ہے. آمین. تو جو شادی بڑی سٹل ہے وہ میں کہوں گا کہ وہ خراب ہے، کیونکہ وہ بڑھ نہیں رہی، وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ وہ بڑھ نہیں رہی، وہ ایکسپینڈ نہیں ہو رہی، کیونکہ جب تک ڈس ایگریمنٹ، تنازعات نہیں ہوں گے، ایکسپینشن نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، وہ بڑھیں گے نہیں، وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوں گے، وہ امپروو نہیں کریں گے. تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر وہ امپروو نہیں کر رہے تو کوئی ایک شخص بہت زیادہ سفر کر رہا ہے، اور اگر ایک شخص سفر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرا کرے گا اس کے سبب سے. کیونکہ جب بانڈ کریٹ نہیں ہوا تو ایٹومیٹیکلی دونوں سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سفرنگ سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ٹھیک ہے کہ پرابلم تو کوئی نہیں ہے نا، لیکن پرابلم از اسٹل دیئر، پرابلم وہیں پر ہوتی ہے. لیکن لوگ تنازعات سے بچنے کے لیے جو ہے وہ سہارا لے لیتے ہیں، وہ ریت میں اپنا جیسے سر دبا لیتے ہیں یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لیکن آنکھیں بند کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ تنازع جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہوتا. آمین. تو کچھ لوگ اس چیز کو حل دیکھتے ہیں کہ وہ کسی تنازع کو دبا دیتے ہیں. ہاللیلویا. لیکن خدا نے ہمیں تنازعات کو دبانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے بلایا ہے، ایون سولو کرنے کے لیے بلایا ہے. کیونکہ خدا نے ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے بلایا اور بھاگنے کے لیے نہیں بلایا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آگے بڑھیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے، امثال 27:17 میں لکھا ہوا ہے کہ لوہا جو ہے وہ لوہے کو تیز کرتا، اسی طرح جو ہے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ تیز کرتا، اسے شارپ کرتا ہے، اس کی حکمت کو، اس کی دانائی کو، اس کی سمجھ کو بڑھاتا ہے، ایک شخص دوسرے کو. آمین. جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے. تو خدا نے جو ہے وہ میرج رکھی ہوئی ہے ایک دوسرے کی ایبلٹیز کو، ایک دوسرے کو شارپ کرنے کے لیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہسبینڈ وائف جو ہے وہ بنایا، کریٹ کیا، کیونکہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہم جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں. اگر کوئی علیحدہ رہ رہا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر پرابلم نہیں ہے تو گروتھ نہیں ہے. اگر گروتھ نہیں ہے تو خداوند کا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا جس کے لیے اس نے اس کو بلایا. کیونکہ خداوند نے ہمیں ملٹی پلائی کرنے کے لیے، بڑھو پھلو. اس لیے ہمیں سمجھداری میں بھی اور ریلیشن شپ میں بھی اور ہر ان چیزوں میں بڑھنا ہوتا ہے. اس لیے خدا نے میرج کو کریٹ کیا.
تاکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے شارپنیس کا باعث بن سکے. ہاللیلویا. ایک کوٹ ہے, وہ یہ ہے کہ میرج از ناٹ سو مچ اباؤٹ میکنگ اس ہیپی ایز اباؤٹ میکنگ اس ہولی. جو شادی ہے وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں پاک کرنے کے لیے. ہاللیلویا. کچھ لوگ اسی لیے شادی میں صرف خوشی ڈھونڈتے ہیں, لیکن کلام جو ہے وہ شادی کو صرف خوشی نہیں دیکھتا, لیکن شادی کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پاک کریں. آمین. وہ دونوں ایک دوسرے کو دھونے کا سبب ہوں. دھونے کا ویسے دھونے کا نہیں, مار کے ٹائم میں نہیں. ہاللیلویا. وہ ایک دوسرے کی پاکیزگی کا سبب بنے, ہولی ہونے کا سبب بنے. اس لیے کپلز جو ہے وہ یہ سمجھنے میں سے قاصر ہوتے ہیں, وہ صرف خوشی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور جو صرف خوشی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں, کیونکہ خوشی ہم نے خداوند کا مقصد جو ہے وہ اس میں, خوشی تو خداوند نے رکھی ہے لیکن مقصد خداوند کا اس میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے, بلکہ خداوند کا اس سے بڑے مقاصد ہیں جو میرج میں چھپے ہوئے ہیں, جن میں سے ایک ہمیں پاک کرنا ہے. جب آپ افسیوں میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو, اور آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ جیسے مسیح نے رکھی اور اس سے پاک کر کے, پاک اور صاف کر کے اس کو پیش کیا. تو مرد جو ہے وہ جیسے خدا جو ہے وہ کلیسیا کو پاک صاف کرتا ہے, اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کو روحانی طور پر پاک اور صاف کرتے ہیں. ہاللیلویا. ایون ایک دوسرے کو شارپ کرتے ہیں. تو شادی جو ہے وہ ہمیں خوش رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں پاک بنانے کے لیے ہے اور پاک رکھنے کے لیے ہے. تو ڈیفیکلٹیز جو ہیں, پرابلمز جو ہیں, وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل نہیں آئیں گی, وہ ان اوائڈیبل ہیں, لیکن ان کا ریوارڈ جو ہے وہ لائف ٹائم ہے. ہاللیلویا. ڈیفیکلٹیز شادی میں آتی ہیں, آئیں گی, لیکن ان کا ریوارڈ جو ہے وہ لائف ٹائم ہے. لیکن اگر ہم شادی کو دوسرے اینڈ سے دیکھیں, جو ہم صرف خوش رہنا چاہتے ہیں اور یہ ہم مسئلوں کو دبا دیتے ہیں, تو وہ ریئل ہیپینس نہیں ہے, ریئل خوشی نہیں ہے, اور اس کے ہم فوائد بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ آن نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم اس کے فوائد جو ہیں وہ زندگی میں ایڈ آن نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر ایک مسئلہ جس میں سے آپ گزرتے ہیں اس کا فائدہ خداوند نے رکھا ہوا ہے. میں بتاؤں, ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ جو ہمیں پاک کرتا ہے, ہر ایک چھوٹی سی پاکیزگی جو ہم حاصل کرتے ہیں یا نور جو ہم حاصل کرتے ہیں, اس کی بلیسنگز ہیں, کیونکہ نور کی بلیسنگ ہے اور تاریکی اس کو دبائے ہوئے ہوتی ہے. اور ہر روز کا اگر چھوٹا سا بھی تنازع ہے تو وہ ایکچولی ہمیں لائٹ بخشنے کے واسطے ہے. آمین. اوکے, آگے بڑھیں. ہاللیلویا. اگر آپ کو برکت مل رہی ہے تو تالیاں بجائیں یسوع مسیح کے لیے, ہولی اسپرٹ کے لیے. ہاللیلویا. اچھا, تنازعات جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف میں اس لیے موسٹلی کریٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو ہیں وہ سیلفش ہیں, خود غرض ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم خود غرض ہیں, اس لیے تنازعات جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ کپل میں سے کوئی ایک شخص اپنی مرضی چاہ رہا ہوگا, میری مرضی پوری ہو. وہ چاہ رہا ہوگا کہ جو میں نے کہا ہے وہ درست ہے, یا وہ کہہ رہا ہوگا کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ کریں, یہ درست ہے. تو یہ سیلفشنس ہے, یہ خود غرضی ہے.
یعقوب 4 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے درمیان میں جو جھگڑے ہیں، کیا وہ ہمارے جسم کی خواہشوں سے، ہماری اس جنگ سے جو جسم کی خواہشوں کے ساتھ ہے وہاں سے نہیں آ رہے؟ کیونکہ تم کچھ چاہتے ہو لیکن اسے نہیں پاتے، کیونکہ بری نیت سے چاہتے ہو۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ تمہارے درمیان جھگڑے ہیں، تنازع ہیں تمہارے درمیان۔ تو اس کا جو بیک ہوتا ہے، اس کا جو ریزن ہوتا ہے وہ سیلفشنس ہوتی ہے، کیونکہ ہم خود غرض ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے تنازعات جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، یوزلی جو ہے۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے، یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں لوکا 6:41 میں کہ تو اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے پر غور کرتا ہے لیکن اپنے آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ کپلز کے لیے بھی ہے، یہ آیت میاں بیوی کے لیے بھی ہے کہ جب وہ آپس میں ڈیل کرتے ہیں تو دوسرے کی آنکھ کے تنکے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہوتا۔ تنازعات کے حل کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کہاں امپروو کر سکتا ہوں، مجھے کہاں امپروو ہونا ہے، مجھ میں ایسی کیا خامی ہے جو مجھے امپروو کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ایکچولی وہ رائٹ نہیں ہوتا۔ ہم خود کو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن دوسرے کو ہم چاہتے ہیں یہ سیدھا ہو جائے، لیکن وہ تنازع وہیں پر رہتا ہے۔ اور خاص طور پر جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان جب ایسے ہو رہا ہوتا ہے تو عورت اگر سپوز چاہتی ہے کہ میں اپنے مرد کو ٹھیک کروں اور مرد چاہتا ہے کہ میں اپنی عورت کو ٹھیک کروں، یہ میری بات نہیں مانتی، یہ ایسے نہیں کرتی، تو ہم نے سب سے پہلے اپنی آنکھ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ میری آنکھ میں کیا چیز ہے۔ اور کلام کرسچن میرج میں ہمیں بہت ونڈرفل چیز ملتی ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے۔ موسٹلی جب مرد مسیح کے ساتھ اپنے سر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو جو ان کا جو سب آرڈینیٹ ہے یا جو عورت ہے جو جس کا سر مرد ہے وہ بھی فیتھ فل یا وہ بھی ویسے بیہیو نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ مرد جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ویسے بیہیو نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب مرد اپنے سر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے تو مرد کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے سر کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہو؟ کیونکہ بلیسنگ جو ہے وہ ایک گھرانے میں ایسے ہی ٹرانسفر ہوتی ہے کہ خدا جو ہے اس نے مسیح کو برکات بخشی ہے، مسیح نے مرد کو برکات بخشی ہے، مرد عورت کو برکت بخشتا۔ تو اس وجہ سے مردوں کو خاص طور پر مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایک ہیلدی فیملی کے لیے۔ لیکن عورت اگر مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہے تو وہ اس کے لیے پرے کرے کہ اس کا ہسبینڈ اپنے سر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے، اور عورت اپنی محبت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ وہ اپنے ہیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ کنیکٹ ہو، تاکہ وہ اس کو اپنی محبت کے ساتھ جو ہے وہ بدل سکے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید ہو، اور تاکہ ہسبینڈ بھی جو ہے وہ اپنے ہیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے، پھر ریئل بلیسنگ جو ہے وہ شروع ہوں گی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے عورتوں کی یہ پریئرز ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے ہیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو، اپنے ہیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو۔ ہاللیلویہ۔
تو جب کبھی بھی تنازعات ہوتے ہیں یا انہیپینس ہوتی ہے تو ناخوشی ہوتی ہے ازدواج میں، تو مسئلہ صرف ایک طرف نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ دونوں طرف ہوتا ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ دونوں طرف مسئلہ ہوتا ہے. زیادہ تر ممکن ہے، اٹس لائکلی کہ دونوں طرف مسئلہ ہو. لیکن ہر ایک نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ہر ایک نے اپنے آپ میں ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ مجھ میں کدھر کمی ہے، میں کدھر گرا ہوں، مجھ میں کدھر فالٹ ہے، تاکہ اس مسئلے میں کیسا رہا ہوں، میرا کیا رسپونس رہا ہے، میری کیا اپروچ ہوئی ہے، کیا میں نے خدا کا بیہیویئر شو کیا ہے، کیا میں نے وہ بیہیویئر شو کیا جو کلام بتاتا ہے، جہاں جو مجھے کرنا چاہیے. تو ہر ایک کو خود کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ کانفلکٹ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. ایکسکیوز می. تو ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ نیچرل ہے کہ چیزیں جو ہے وہ آسانی سے اچھی ہوتی جائیں. لیکن میں نے جیسے شروع میں بتایا کہ کیونکہ عورت اور مرد ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ان کا چائلڈہڈ ہوتا ہے، ڈفرینٹ کلچر سے آئے ہوئے ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ فیملی بیک گراؤنڈ ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے تنازعات ہونا بہت عام سی بات ہو سکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے تنازعات ہونا بہت عام سی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم ڈفرینٹ ہیں، ہم نیچرلی بھی ڈفرینٹ ہیں، اور پھر نمبر 2 ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ڈفرینٹ گھر سے آئے ہیں، ڈفرینٹ رولز فالو کر کے آئے ہیں. تو اس لیے تنازعات کو عام لیا جائے کہ یہ عام ہے. اور کبھی میرج کو جو ہے وہ اس طور پر پرفیکٹ دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے. میں سے پھر سے کہہ رہا ہوں، میرج کو پرفیکٹ دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ میرج کو جیسے میں نے بتایا کہ ہم ہولی بناتے ہیں، اس کو ہیپی دیکھنے کی کوشش نہ ہمیشہ کی جائے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیپینس، اٹس اباؤٹ ہولینس، کہ ہم پاک ہوتے جاتے ہیں، ہم سمجھتے جاتے ہیں، ہم گرو کرتے جاتے ہیں. تو ہمارا پارٹنر جو ہے وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہو سکتا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ مختلف کن حالات میں سے اس کا بچپن گزرا، اور وہ چیزیں وہ ہمارا پارٹنر جو ہے وہ کیری کر سکتا ہے بڑے ہوتے ہوئے. کیونکہ جو ہماری پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ ان حالات کا جو ہے وہ پھل ہوتی ہیں، ثمر ہوتی ہیں، جو ہم نے خاص طور پر اپنے چائلڈہڈ میں گزارے ہوتے ہیں، وقت گزارے ہوتے ہیں. اور وہ صدمے ہم ساتھ لے کر بڑے ہوتے ہیں، وہ خوف ہم بچپن میں ساتھ لے کر بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کلچرز ہم ساتھ میں لے کر بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اپنے پارٹنر کو جو ہے وہ پرفیکٹ نہ دیکھیں کہ یہ مجھے پرفیکٹ بندہ ملے، یا یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، میں تو یہ سوچتا تھا، میں تو وہ سوچتا تھا کہ آپ ایسے ہو پر آپ فرق نکلے ہو. ایسا ہوتا ہے، پہلے تو تم ایسے تھی، یا پہلے تو تم ایسے تھے، اب فرق ہو. کیونکہ اب آپ ساتھ رہنا شروع ہوئے ہو. پہلے وہ اپنے گھر میں تھی، آپ اپنے گھر میں تھے، تو ایشو نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنا کلچر فالو کر رہے ہو اپنے گھر کا، وہ اپنے گھر کا کلچر فالو کر رہا ہے، اور اپنے لاز، اپنے قانون جو گھر پہ بنے ہوئے ہیں وہ اس میں گرو ہوئی ہے، وہ اس میں گرو ہوا ہے، اپنے اپنے گھر پہ بڑا ایزیلی رہ رہے ہیں. لیکن جو ہی دو کلچرز، دو ڈفرینٹ آف اوپینینز ساتھ میں اکٹھا رہنا شروع ہوتے ہیں، تو کانفلکٹ ہونا، تنازع ہونا، مسئلہ ہونا عام سی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عام سی بات ہے. اس کو بہت
اس کو بہت سر پر نہ لیا جائے کہ یہ کیوں شروع ہوا ہے، بلکہ خداوند نے ہمیں پاک ہونے کے لیے بلایا، خداوند نے ہمیں پرابلم سالونگ کے لیے بلایا ہے، خداوند نے ہمیں کریٹیو ہونے کے لیے بلایا ہے. اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ سب کچھ سموتھ ہو اور سموتھ ملے، کیونکہ خدا نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا کہ بس روبوٹ میں اس نے پروگرامنگ کر دی ہے تو بس یہ چلتا رہے. خداوند ہمیں مسائل میں ڈالتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم وہ مسائل ہمیں ہیل کریں، وہ ہمیں کریٹیو بنائیں، وہ ہمیں پرابلم سالونگ بنائیں. ہاللیلویا. اس لیے اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، ازدواج بھی ٹھیک چل رہا ہو، تو ہمیں یسوع مسیح کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ہمیں میرج سیمینار کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر. ہاں، آج ہم آرام سے گھر پہ ہوتے. لیکن ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، اس وجہ سے خداوند نے تنازعات رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ مل کر سالو کریں. اور خداوند ہمیں حکمت دے، دانش مندی دے کہ خداوند اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے، اس میں کدھر غلط ہوں، اس میں مجھے اپنے آنکھ کا شتیر کیسے ڈھونڈنا ہے، اور اس میں مجھے کیسے امپروو کرنا ہے. تو یہ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے، ون سائڈ سے نہیں ہوتا. آمین، ہاللیلویا. آگے بڑھیں، یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں اور تھوڑے جاگ جائیں. ہاللیلویا. تو میل اور فیمیل ہونا، اس اپروچ کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، نہ کہ فرسٹریٹ ہونا چاہیے. آمین. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ڈفرنس کو انجوائے کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے فرسٹریٹ ہونا چاہیے. ایزی لائف نہیں ڈھونڈنی چاہیے. اور آپ سارے ینگ ہیں، ابھی ہماری دنیا بہت چینج ہو رہی ہے اور گناہ بھی بہت پھیل رہا ہے. جو سیم سیکس میرج ہے جو کہ بہت سارے ملکوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، وہ ایزی وے ڈھونڈتے ہیں. اچھا، میں بھی لڑکا ہوں، یہ بھی لڑکا ہے، تو ہمیں ڈفرنس نہیں آئے گا، ڈفرنس آف اوپینین نہیں آئے گا، یہ مجھے سمجھے گا، میں اسے سمجھوں گا. لیکن خداوند نے میرج اسی لیے دو اپوزٹ سیکس کے درمیان بنائی ہے کہ ان کو پاک کریں. آمین. لیکن جب لوگ خدا سے دور ہیں تو وہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور غلط آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، اور مکروہ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں. ہاللیلویا. اور اس وجہ سے میل اور فیمیل اپروچ ہونا لائف میں، اس سے فرسٹریٹ ہونا نہیں ہے. ہمیں فرسٹریٹ نہیں ہونا، پرابلم سے فرسٹریٹ نہیں ہونا، بلکہ پرابلم خداوند نے دی ہوئی ہے ہمیں زندہ رکھنے کے واسطے، ہمیں چارج کرنے کے واسطے، ہمیں کریٹیو ہونے کے واسطے، ہمارے پرابلم سالونگ کے واسطے، ہمارے خدا کے پاس جانے کے واسطے. آمین. اور جیسے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا اور ہمیں سیلف لیس ہونا. میرج جو ہے وہ ہمیں سیلف لیس کرتی ہے، دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا ہے، دوسرے کو بہتر جاننا ہے اور دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا. یہ میرج ہے. میرج یہ نہیں ہے کہ بس میری مرضی پوری ہو، بس میرا خیال رکھا جائے. یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ بوتھ ویز ہے. ہاللیلویا. تو میرج جو ہے وہ ایکچولی فن ہے، کیونکہ جہاں پر بھی پرابلم ہوگی وہ فن ہوگا، کیونکہ آپ اسے سیکھ جاتے ہو. کافی لوگوں کے لیے میتھمیٹکس بہت مشکل ہوتی ہے، اور اسکول لائف میں میرے لیے بھی بہت مشکل تھی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ہیں اسکول میں، ان کے لیے پرابلم سالونگ جو ہے وہ فن بن جاتی ہے، اور کچھ سے جو ہے وہ پہلا سوال ہی نہیں ہو رہا ہوتا مشق کا. ہاللیلویا. لیکن کچھ کے لیے وہ فن بن جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ سالو کیا، چلو اگلا بھی سالو کرتے ہیں. تو پرابلم سالونگ ہمارے لیے فن ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو انجوائے کر سکیں. ایون گھر کے تنازعات، تو کچھ بھی تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، ایون ہماری زندگی میں بھی کچھ بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو مسائل کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے ان کو حل کرتے ہوئے.
اسی بچے کی طرح جو میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ پرابلم سالو کرتا ہے. یاد رکھیے خداوند نے ہمیں پرابلم سالونگ کے لیے بلایا. خدا نے ہمیں پرابلم سالونگ کے لیے بلایا. اگر ہم اس سے بھاگتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں سب کچھ اسموتھ ہو, لائف ایزی ہو, کوئی پرابلم نہ ہو, سب کچھ اچھے سے چلتا جائے, تو ایکچولی ہم خود کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں اور فرسٹریٹ ہوں گے ہم اپنی لائف سے, کیونکہ سب کچھ اچھا نہیں چلے گا. لائف میں سب کچھ اچھا کبھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم فرسٹریٹ ہوں گے کیونکہ سب کچھ اچھا نہیں چلا, جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے نہیں چل رہا. لیکن خدا نے ایکچولی جو ہے وہ اس چیز کو, مسائل کو, پرابلمس کو ہماری اچھائی کے لیے پیدا کیا ہے. ہاللیلویا. پہلا جو مشق خداوند نے انسان کو دی تھی وہ یہ تھا کہ یہ والے پھل کو نہیں کھانا, یہ والے سارے کھا سکتے ہو. یہ بھی ایک پرابلم تھی انسان کے لیے کیونکہ اس کے اندر خواہش پائی جاتی تھی, اور خدا نے کہا یہ کرنا یہ نہیں کرنا. لیکن وہ خواہش جو ہے, وہ پرابلم جو ہے, وہ انہیں جو ہے وہ پرابلم میں لے کر گئی, لیکن خداوند نے اس میں سے اچھائی کریٹ کی. ہاللیلویا. پرابلم سے بھاگنا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں پرابلم سے بھاگنا نہیں چاہیے. ہر پرابلم ہمارے لیے اچھائی پیدا کرتی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند اس میں سے سولوشن دیتا ہے. کیونکہ ہم بھاگ کر جو ہے وہ اپنے خداوند کے پاس جاتے ہیں, اپنے سر کے پاس جاتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں لیڈ کر, ہمیں اس میں فضل بخش, ہمیں اس میں سمجھداری بخش. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حکمت, سمجھداری سچویشنز میں آتی ہے, سچویشنز میں آتی ہے. اور آپ نے ڈیفینیشن سنی ہوگی وزڈم کی کہ وہ نالج کی اپلیکیشن ہے, کہ نالج کو جب اپلائی کیا جاتا ہے تو پرابلم میں سے حکمت سیکھی جاتی ہے. نالج اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. تو خدا جب اپنے لوگوں کو وزڈم دیتا ہے تو انہیں سچویشنز میں ڈالتا ہے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں کہ خداوند اس پرابلمس کو کیسے سالو کرنا. آمین. اور جب ہم خداوند سے ان پرابلمس کی سولوشنز لیتے ہیں تو پھر ہم حکیم ہوتے ہیں, پھر ہم حکمت پاتے ہیں. ادروائز کوئی حکیم نہیں بن سکتا. پرابلمز جو ہے وہ ہمیں حکیم بناتی ہیں. ہاللیلویا. تو میل فیمیل اپروچ جو ہے وہ لائف میں ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے اور اسے ہمیں فن دیکھنا چاہیے. تو جب ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے وائفس کو جو ہے وہ سنیں گے ولنگلی اور انہیں رسپیکٹ دیں گے ان کے اوپینینس کو, اور جب وائفز جو ہیں وہ یہ توقع چھوڑ دیں گی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے اس کو مجھے سمجھنا چاہیے, اس کو میرے مائنڈ کو ریڈ کرنا چاہیے, تو جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ دور ہوتی جائیں گی. آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے جو خداوند نے انسان کو دیے ہوئے ہیں, عورت اور مرد کو دیے ہوئے ہیں. اور عورت ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میرا مائنڈ پڑھا جائے اور مجھے سمجھا جائے, کہ آپ خود سے جانو کہ مجھے کیا مسئلہ ہے, ڈھونڈو. ہاللیلویا. تو میں سائمہ سے کافی بار کہتا تھا کہ یار مجھے مسئلہ تو بتاؤ, تو کہتی ہے نہیں میں نے نہیں بتانا. مسئلہ تو بتاؤ بھائی. تو عورتیں ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ مسئلہ بھی ڈھونڈو خود. ہاں, لیکن آج جب ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے, ان کو مسئلہ بتانا ہے کہ مسئلہ کیا ہے, تاکہ وہ ڈھونڈتے نہ رہیں. ہاللیلویا. اور مردوں کے لیے یہ کہ وہ انہیں رسپیکٹ دیں اور ان کی سنیں, انہیں رسپیکٹ دیں اور ان کی سنیں. ہاللیلویا. اچھا, ایک اور ڈفرنس ہے جو خداوند نے مرد اور عورت میں رکھا ہوا, کہ جب بھی مسئلہ
ہوتا ہے تو زیادہ تر ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، ہم اس پہ بات چیت کریں، ہم اس کا سلوشن نکالیں، یہ ادھر یہ کیوں ہوا تھا، ادھر یہ کیوں ہوا تھا۔ عورتیں جو ہیں وہ بات چیت کرنا چاہتی ہیں، لیکن مرد جو ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ مرد، کیونکہ اس کا لیڈرشپ سٹائل ہے، بیہیویئر ہے، تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا کہ اس پہ ضرور بات چیت کی جائے یا اس پہ ضرور، کیونکہ عورت جو ہے وہ فیلنگز رکھتی ہیں اپنے اندر زیادہ، وہ ایموشنل ہوتی ہیں زیادہ، تو لیکن مرد جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی سوچ رہا ہوتا ہے اور لیڈرشپ کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ اچھا وہ مسئلہ اگر ہوا ہے تو، لیکن عورتیں جو ہیں وہ ان چیزوں کو چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اس پہ بات چیت کی جائے، کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو فیل کرتی ہیں۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، عورتیں ہر ایک چیز کو فیل کرتی ہیں، تو وہ فیلنگ جو ہے وہ اپنے اندر رکھتی ہیں کسی بھی مسئلے کی، اس لیے وہ فیلنگ جب اپنے اندر رکھتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ اس کو نکالا جائے، اس کو بات چیت کی جائے، کیونکہ وہ فیل ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو دوسری اینڈ پہ جو مرد ہیں، اگر مرد کسی مسئلے میں، کسی پرابلم میں پھنسے ہیں تو وہ اس کو فکس کرنا چاہے گا، اور اگر وہ اس کو فکس نہیں کر سکتا تو وہ خاموش رہے گا۔ ویری سمپل، مرد مسئلہ سالو کرنا چاہے گا، جو پنجابی میں کہتے ہیں جو ہڈی ہے نا وہ نکالنا چاہے گا، وہ مسئلہ سالو کرنا چاہے گا، لیکن اگر وہ مسئلہ سالو، اس کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ سالو نہیں ہوگا تو وہ خاموش رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے عورتیں جو ہیں وہ بات کرنا چاہیں گی، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ مسئلہ سالو ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ صرف اس پہ بات کرنا چاہیں گی کہ اس کو میز پر لایا جائے، اس پہ بات کی جائے، یہ دبی ہوئی چیز کیوں ہے، یہ ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہوا تھا، اس لیے وہ فیلنگز اپنے اندر رکھیں گی۔ لیکن مرد اس فیلنگز کو اس لیے بھی اگنور کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی حل نہ ہو، اس لیے وہ، کیونکہ مرد جو ہے وہ حل دیکھے گا کہ اچھا میں اس کو سالو کروں گا، اگر حل نہیں ہے تو وہ خاموش رہے گا، اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ جاننا، ایک دوسرے کو ڈیزائن کو جاننا ضروری ہے کہ مرد کیوں بیہیو ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا اس چیز کو، پھر اس لیے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ آمین۔ تو اس وجہ سے جو تنازعات ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں کہ مرد یہ جانے اور یہ یاد رکھے کہ سننا بہت اہم ہے، سننا بہت اہم ہے۔ بے شک مرد کے پاس حل نہیں ہے مسئلے کا، اس کو اپنی وائف کو سننا ہے، کیونکہ وائف اپنے اندر فیلنگز ہولڈ کیے ہوئے ہے۔ عورت کے پاس بھی کوئی حل نہ ہو، لیکن اس مسئلے کو سننا جو ہے وہ اہم ہے۔ بے شک کوئی مشورہ نہ ہو، بے شک اس کا کوئی حل نہ ہو اس بات کا، لیکن پھر بھی اس چیز کو سنا جائے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، بے شک کوئی حل نہ ہو مسئلے کا، یا بے شک کوئی مشورہ نہ ہو، اس کے اوپر سجیشن نہ ہو، لیکن اس کو ضرور سنا جائے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہسبینڈ کی جو ہے وہ سننے کی ایبلٹی کم ہو، ہاں ایسا ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں سننا، یا وہ اس کی ایبلٹی نہ ہو سننے کی، کہ وہ اتنی اپنے اندر کیپیسٹی نہ رکھتا ہو کہ وہ زیادہ دیر سن سکے یا چھوٹی بات بھی سن سکے۔ تو اس طور میں
وائفس کو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ اچھا میرے ہسبینڈ میں یہ چیز ہے، اس وجہ سے اس کو میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ سنانی نہیں ہے چیزیں، بلکہ اس کو میں نے شارٹ کر کے بتانی ہے، یا انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور پورا کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. افسیوں 4 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو اور صبر کرو اور صابر بنو. افسیوں 4:2 میں لکھا ہوا. تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز مجھ میں زیادہ، لیکن میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا، تو ہمیں محبت میں اس کی برداشت کرنی ہے. ڈن ہو گیا؟ ہاں، ہاللیلویا. تو خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کانفلکٹ جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. تو اگلی جنریشن میں کانفلکٹ صحیح آنے والے ہیں. ہاللیلویا. لیکن خداوند اس کو اتنا شارپ بھی کرے گا، اتنا اس لوہے کو اتنا تیز بھی کرے گا یسوع کے نام سے. آمین. کیونکہ ہم نے اپنے پاسٹ میں دیکھا ہے، اپنے والدین کو، ان کے والدین کو، ہم نے اپنی پچھلی جنریشن کو دیکھا ہے کہ وہ چیزوں کو ہولڈ کر لیتے تھے اور ان کے سلوشن نہیں کرتے تھے. تنازعات کو ہولڈ کر لیتے تھے لیکن ان کے سلوشن نہیں کرتے تھے. لیکن آپ یسوع کے نام سے کریٹیو ہوں گے تاکہ سولو کر سکے چیزوں کو یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اور ایک دوسرے کی شارپنس کو استعمال کر سکیں یسوع مسیح کے نام سے. اچھا، آگے بڑھیں گے ہم. کچھ ایسے طریقے ہیں جو لوگ رسپونس کرتے ہیں جب وہ پرابلمز میں آتے ہیں، تنازعات میں آتے ہیں. تو مختلف طرح کے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو وہ شو کرتے ہیں. تو ایک آپ نے رینوسرس دیکھا ہوا ہے؟ رینوسرس، ہاں، رائنوسورس دیکھا ہوگا آپ، جو ہپو کی طرح ہو. ریئل میں نہیں دیکھا، ہم نے بھی ریئل میں نہیں دیکھا. ہاں. اچھا، یہ ایک اس کا طریقہ ہے کہ کیسے کانفلکٹ کو، کیسے پرابلم کے رد عمل دیا جاتا ہے. تو وہ یہ ہے کہ میں ہر قیمت پر جو ہے وہ جیتوں گا. یہ ایک اپروچ ہے. یہ ہسبینڈ میں ہو سکتی ہے یا وائف میں ہو سکتی ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اوپینین ہو، کوئی بھی پرابلم کریٹ ہو، میں ہر قیمت پہ بالکل صحیح ہوں، میں صحیح کہہ رہی ہوں یا میں صحیح کہہ رہا ہوں، یا مجھے اس سچویشن میں جیتنا. ایسے کوئی بھی ہسبینڈ یا وائف ہو سکتے ہیں. ہاں، ہو سکتے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کون جو ہے وہ رائنوسرس ہے. ہاں، سوچو ذرا. اگر جو میرڈ ہے وہ سوچیں کہ کون جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ اور وائف میں کون ایسے جو کہتا ہے کہ مجھے ہی ہمیشہ جیتنا ہے کسی بھی سچویشن میں، کوئی بھی بات چیت ہو، آرگومنٹ ہو، مجھے جیتنا ہے. دوسرا ہے، یہ کون سا جانور ہے؟ پورکوپائن. یہ جانور ہے، میرے خیال میں وہ سے ہے، میرے خیال میں جی. ہاں، اب سمجھ آئی ہے؟ کانٹوں والی سے ہے. ہاں. تو یہ اپروچ جو ہے یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے ریلیشن شپ کو محفوظ کرنا. یہ اپروچ کہتی ہے کہ مجھے برداشت کرنی ہے، میرا رشتہ نہ ٹوٹ جائے یا پرابلم نہ کریٹ ہو، مجھے اپنے ریلیشن شپ کو بچانا. تو ایک اپروچ کہہ رہی ہے کہ مجھے جیتنا ہے ہمیشہ. لیکن دوسری اپروچ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ریلیشن شپ بچانا. تو جو ریلیشن شپ
بچانا چاہتے ہیں، وہ اپنی اینگر کو جو ہے وہ غصے کو بڑا آسانی سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ زیادہ تر خاموش رہنا چاہیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو تو وہ ود ڈرا کر دیں، وہ ہار مان لیں کہ ٹھیک ہے یار، بس ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، یا ٹھیک ہے ایسے نہیں کرتے ایسے کر لیتے ہیں، تو وہ ود ڈرا کر لیتے ہیں، یہ والی جو اپروچ ہے۔ لیکن ان کا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ جیسے ہم نے کہا کہ سے کی طرح ہوتے ہیں، تو سے ویسے آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی، لیکن جب آپ اس کو تھریٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ بہت برے طور پر جو ہے وہ پیش آئے گی۔ یہ یاد رکھیں اس طرح کی اپروچ میں کہ سے کو اگر آپ اس کو تنگ کریں گے تو وہ بہت برا جو ہے، ایسے جو خاموش لوگ ہوتے ہیں جو اپنی برداشت کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی اینگر کو دبا رہے ہوتے ہیں ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے، ایسے لوگ جو ہیں وہ جب کھلتے ہیں یا جب ان کو زیادہ تھریٹ کیا جاتا ہے یا تنگ کیا جاتا ہے تو وہ بہت برے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے ان لوگوں کی عزت کرنی چاہیے ہمیں۔ ہاللیلویا۔ اور ان لوگوں کو زیادہ دق نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ یاد رکھیں کہ جو بھی کوئی خاموش طبیعت انسان ہے یا ریلیشن شپ میں میرج میں جو خاموش طبیعت ہے یا بہت پیار کرنے والا ہے، وہ اینگر کا جو ہے وہ اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے، وہ غصے کا اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کا صرف پیار دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ اتنا ہی غصے کا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس اپروچ میں آتا ہے کہ جب اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے تو وہ اگر وہ ریلیشن شپ بچانا چاہ رہا ہے لیکن وہ ہار جاتا ہے جب ریلیشن شپ کہتا ہے کہ اب میں نے بہت کوشش کی ہے، پھر وہ کہے گا کہ بس اس کو ختم ہونے دو۔ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مجھے سمجھ رہے ہیں؟ ہاللیلویا۔ اچھا، تیسری اپروچ یہ ہے کہ شتر مرغ کا رد عمل۔ جب بھی کرائسس آتے ہیں، کانفلکٹ آتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شتر مرغ کی طرح رد عمل دیتے ہیں۔ شتر مرغ کیا اس کی طرح رد عمل کیسے دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سچویشن سے ود ڈرا کر لیتے ہیں۔ ود ڈرا کا مطلب ہے کہ وہ ہار مان لیتے ہیں اور اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اچھا ہو جائے گا، بعد میں امید رکھتے ہیں کہ وہ اچھا ہو جائے گا، اور وہ اپنے جو جیسے شتر مرغ کرتا ہے کہ وہ اپنے سر کو جو ہے وہ ریت میں دبا لیتا ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے سر کو جو ہے وہ ریت میں دبا لیتے ہیں، یعنی کہ اپنے مائنڈس کو جو ہے وہ فری کر دیتے ہیں، اس سچویشنز کو جو ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے، لیکن وہ ود ڈرا کر لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اچھا ہو جائے گا۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ریئیکشن نہیں دیتے بلکہ امید کرتے ہیں کہ صحیح ہو جائے گا، وہ ٹائم کو جو ہے وہ موقع دیتے ہیں کہ اچھا ٹائم صحیح کر دے گا، اچھا یہ صحیح ہو جائے گی، اچھا یہ صحیح ہو جائے گا، تو وہ صرف ٹائم کو موقع دیتے ہیں۔ اچھا، خداوند نے ایسا ڈیزائن بنایا ہے انسانوں کا، اور خاص طور پر میل فیمیل کا، اور خداوند نے بڑا ونڈرفل ڈیزائن کریٹ کیا ہے میل اور فیمیل کی شادی کا۔ خدا ساری لڑکی بنا سکتا تھا نا، ہے نا، یہ ساری عورتیں بنا سکتا تھا، لیکن خداوند نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہو، پھر ہم ایک دوسرے سے ڈفرینس بھی ہوں، پھر اس نے اوپر سے ایک میرج رکھ دی ہے کہ اب میں نے آپ کو دونوں کو ڈفرینٹ بنایا، اب تم نے میرج میں ایک گھر پہ رہنا ہے، ایک ٹیبل پہ کھانا ہے اور سارے مسئلے مل کے سالو کرنے ہیں، لیکن تم ہو ڈفرینٹ ایک دوسرے سے۔
یہ کتنا ونڈرفل ہے. اور جب مرد اور عورت شادی میں جڑتے ہیں تو ایک رائنو ہوتا ہے اور ایک سے ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کہ دونوں جو ہے وہ ڈیفرنٹ اپروچ کے حامل ہوتے ہیں. اور ہر شادی میں یہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ کہے کہ میں نہیں جیتنا ہے، میں نہیں جیتنا ہے، میری بات پوری ہونی چاہیے، جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہوگا. اور ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہو کہ چلو رشتے کو بچانا ہے، چلو میں نیچا ہو جاتا ہوں، چلو یہ ایسے کر لیتے ہیں، یہ ایسے کر لیتے ہیں. تو وہ ریلیشن شپ کو بچاتے رہتے ہیں. ہر ایک گھر میں خداوند نے یہ رکھا ہوتا ہے. اور کسی سچویشن میں عورت وہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اور کسی سچویشن میں مرد وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو یہ خداوند نے ایسے ہی رکھا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ میں جو اپوزٹ پول ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طرح میرج میں بھی یہ اپوزٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ہمیشہ اپوزٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اپروچ ہم نے دیکھی ہے، اس میں بھی جو اپوزٹ اپروچز ہوں گی، رسپانسز یا اپوزٹ ڈیزائنز ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو میرج میں اپوزٹ ڈیزائن بھی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہوتے ہو کہ یار میں چاہتا ہوں میری شادی ادھر ہو یا ادھر ہو، تو ایکچولی خدا آپ کے اندر سے جو آپ کا ڈیزائن ہے وہ بول رہا ہے. کیونکہ آپ نے شاید آپ خوبصورتی کی وجہ سے کہہ رہے ہوں یا کسی اور وجہ سے کہہ رہے ہوں کہ میں ادھر چاہتا ہوں میرا رشتہ ہو، لیکن ایکچولی آپ کے ڈیزائن کا ڈیفرنس ہوتا. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہمارے ڈیزائن کا جو ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے، لیکن اب بھی نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ پہلے پتہ چل جائے تو پھر آپ شادی نہ کریں. مجھے سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا ہوتا، کیونکہ آپ نے شاید کسی ایک نیچر کو دیکھا ہو، کسی ایک چیز کو دیکھا ہو کہ اچھا ایسے، یا گھر کو دیکھا ہو گھر اچھا، یا لڑکا پیسے اچھے کماتا ہے یا لڑکی پیاری ہے. تو لیکن جب آپ ریئل لائف میں جو ہے وہ آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، تب آپ کو ڈیزائنز میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ڈیفرنٹ ہے. تو پھر جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہو. آپ میرے ساتھ ہو؟ پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بدل گئے ہو، پہلے تو آپ ایسے تھے، پہلے تو آپ ایسے تھے، پہلے تو ایسے. بدلنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریئل میں ہوتے ہیں ایسے، وہ ریئلٹی ہوتی ہے. ہاللیلویا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ کیونکہ شادی جو ہے وہ ریئلٹی کو شو کرتی ہے. آپ جو ہے اگر کوئی منگنی کسی کی ہوئی ہے تو وہ ایک فرق ٹائم ریلیشن شپ ہو سکتا ہے کہ آپ بات چیت کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ اور بہت ساری چیزیں گفٹس لے کر جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن جب ریئل لائف آئے گی، جب آپ دونوں کو ایک ساتھ میں رہنا ہوگا، تب ڈیفرنٹ ہوگا. آپ میرے ساتھ ہیں؟ تب بالکل ڈیفرنٹ ہوگا. تب آپ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا بدل گیا، لیکن وہ بدلا نہیں ہوتا. وہ ریئل جو چیز ہے وہ سامنے آئی ہوتی ہے. آپ نے پہلے مس جج کیا ہوتا، وہ نہیں بدلا ہوتا. کسی نے پہلے مس جج کیا ہوتا یا اسے سمجھا نہیں ہوتا. ہاللیلویا. تو پرسنالٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، بری نہیں ہے. کوئی بھی پرسنالٹی بری نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حکم چلے گھر پہ ازدواج میں، تو وہ برا نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو میں ریلیشن شپ بچانا چاہتا ہوں، تو برا نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. اور خداوند نے ہر جگہ پر دو چیزیں رکھی ہوتی ہیں تاکہ وہ ملے رہیں آپس میں. جیسے میگنیٹ کے دو پولز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میرج میں بھی ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں، ان کا اچھا استعمال یہ ہے کہ وہ اٹریکٹ کریں اور لائف چلتی جائے. ہاللیلویا.
اچھا، جب بھی پرابلم، کنفلکٹ، تنازع جو ہے وہ ریز ہو گھر پہ ازدواج میں، تو اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو ٹیبل پر لانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. جب بھی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، اس کو فیس کرنا اچھی بات ہوتی ہے، اس کو دبانا اچھی بات نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے تیسری اپروچ میں جو شتر مرغ ہے وہ اپنا سر دبا لیتا ہے اور وہ سچویشن کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس آئی ہوپ، امید ہے کہ اچھا ہو جائے گا. ہوپ سے اچھا نہیں ہوتا ریلیشن شپ. اس وجہ سے جو اوپر والی دو اپروچ ہیں، جو ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے جیتنا ہے اور ایک کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کو بچانا ہے سچویشن کو، یہ دو اپروچز جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ ایک اچھے ریلیشن شپ کو کریٹ کرتی ہیں، بشرطے کہ اس مسئلے کو میز پر لایا جائے. بشرطے کہ اس مسئلے کو میز پر لایا جائے. اور میز پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو شیئر کیا جائے. تو اکثر ازدواج میں یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کو دبا دیا جاتا ہے، اس کو شیئر نہیں کیا جاتا، اور وہ شاید 6 مہینوں تک پڑا رہے یا 2 مہینے تک پڑا رہے یا کافی دنوں تک پڑا رہے، تو اس کو جو ہے وہ سولو نہیں کیا جاتا. لیکن کپلز میں یہ ضروری بات ہونی چاہیے، یہ بے شک اس کے لیے آپ ایگریمنٹ کر لیں کہ کوئی بھی سچویشن ہو، ہم نے بات چیت ختم نہیں کرنی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی سچویشن ہو، ہم نے شیئرنگ ختم نہیں کرنی، بات چیت ختم نہیں کرنی. ہم نے جو ہے وہ بات چیت کرتے رہنا ہے. مسئلہ موجود رہے گا. مسئلے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھنا بند کر دیں. یہ ایسی ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک واک کر رہے ہیں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے تو آپ نے کھڑے نہیں ہونا ہوتا، وہاں پر رک نہیں جانا ہوتا، بلکہ چلتے جانا ہوتا ہے، چلتے جانا ہوتا ہے. ہلیلویا! ایک ساتھ میں چلتے جانا ہوتا ہے، تاکہ اور مسئلے کی وجہ سے آپ نے اگر رک جائیں گے تو جو جرنی ہے وہ رک جائے گی وہاں پر. لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ کچھ جو کپلز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے بات چیت کرنا بند نہیں کرنی، انہوں نے اس چیز کو شیئر کرنا بند نہیں کرنا. کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اس کو شیئر کریں گے، اس کو ٹیبل پر لائیں گے کہ مجھے یہ مسئلہ یہ ہوا، اس کو ٹیبل پر ضرور لایا جائے. ہلیلویا! ایک بات یاد رکھیں کہ ہسبینڈ اور وائف آپس میں دشمن نہیں ہیں. اگر مسئلہ بھی آ جائے، اگر پرابلم بھی آ جائے، اگر ڈفرینس آف اوپینینز بھی آ جائے، کوئی بھی بڑے سے بڑا تنازع کھڑا ہو جائے، تو وہ دشمن نہیں ہے آپس میں، بلکہ وہ ایک ہی ٹیم کا حصہ ہے. یہ یاد رکھیں کہ آپ ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں، آپ ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور خدا نے آپ دونوں کو بلایا اس منزل کی طرف جانے کے لیے. تو آپ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو پچھاڑیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ بے عزت کریں یا ایک دوسرے کو خود بے عزت کریں. یاد رکھیں کہ آپ دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، بلکہ آپ ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں، آپ ایک ہی کام کرنے والے ہیں، ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں. آپ دونوں کی جیت، آپ کی جیت، ایک کی جیت دونوں کی جیت ہوگی. آپ دونوں ایک ہیں، جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، وہ ایک ہوں گے، خداوند ایک دیکھتا ہے انہیں. تو جب بھی ہم دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں، تو ایکچولی ہم خود کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہرٹ ہوگا تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، ساری چیزیں خراب ہوں گی، تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ واپس آئے گا. تو جب بھی ہم ایک دوسرے کو دکھ دیتے ہیں یا تنازع میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہم نیم کالنگ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تو وہ ایکچولی ہم
اپنے کو ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک ہی ٹیم کا حصہ ہیں, ایک بدن ہے, اور ہم مسئلے کے حل کے لیے کمیٹڈ ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے دونوں کو کمیٹڈ ہونا. آمین. تو آج خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ مسئلے کو چھوڑنا نہیں ہے, بلکہ مسئلے کو حل کرنا, اسے ٹیبل پر لانا. ایک بات یاد رکھیں, کرسچن میرج میں جب ہم مسیح کے ساتھ چلیں اور ہولی اسپرٹ آپ کے اندر رہتا ہے, تو اگر مرد یا عورت اپنے ساتھی کو جو ہے وہ برا بلا کہہ رہے ہیں, یا انہیں گالیاں دے رہے ہیں, یا ہرٹ کر رہے ہیں اور باتوں سے, یا مار پیٹ کر رہے ہیں, یا کچھ بھی ایسی چیز جو ان کو ہرٹ کر رہی ہے, تو ہولی اسپرٹ جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ رنجیدہ ہوتا, کیونکہ پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے. تو ہم کچھ بھی برا کام کریں گے تو ہولی اسپرٹ رنجیدہ ہوگا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہولی اسپرٹ رنجیدہ ہوگا. ہولی اسپرٹ, کیونکہ ہماری جو کرسچن واک ہے وہ پاک روح کے ساتھ ہے. تیسرا جو شخص ہماری میرج میں ہے, اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گواہ ہے, لکھا ہوا ہے کہ وہ گواہ ہے. خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں گواہ ہوں. اور جب خدا گواہ ہوتا ہے اور ہولی اسپرٹ ہمارے اندر رہ رہا ہوتا ہے, تو ہم صرف دو لوگ نہیں ہوتے بلکہ ایک تیسرا بھی ہوتا. آمین. ایک تیسرا شخص بھی رہ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں, اگر ہم شاؤٹ کرتے ہیں یا ابیوز کرتے ہیں, یا کچھ بھی منہ سے غلط بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کچھ بھی ایسا گندا بکتے ہیں, تو ہم ہولی اسپرٹ کو رنجیدہ کرتے ہیں. آمین. ہمارے اندر یہ مکمل خواہش ہونی چاہیے کہ ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے, نہ کہ ہم نے کسی کو نیچا دکھانا ہے یا کسی کو کنٹرول کرنا ہے. یاد رکھیں, ہسبینڈ اور وائف کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں, وہ ایک دوسرے کا ہے. تو ہم نے شیطانی تھاٹ کے ساتھ, خیال کے ساتھ ایک دوسرے کو کنٹرول نہیں کرنا ہوتا کہ میں اس کو کنٹرول کروں گا, یا میں جو ہوں وہ اس پر حکومت کروں گا, یا عورت کہہ سکتی ہے کہ میں اس کو کنٹرول کروں گی. اور وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے کنٹرول, وہ پیسوں سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, یا وہ احساسات سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, یا کسی بھی اور طرح سے کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن خداوند نے ہمیں جو ہے وہ شیطانی کنٹرول کے لیے نہیں بلایا, بلکہ روحانی اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی تابع داری کے لیے بلایا. آمین. خداوند نے ہمیں غلط طریقے سے کنٹرول کے لیے نہیں بلایا. کسی کو ہم پیسے سے کنٹرول کریں, کسی کو ہم کسی اور نیڈ سے کنٹرول کریں کہ یہ اس کی نیڈ ہے, چلو میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں, ایسے نو. بلکہ خداوند نے ہمیں بلایا کہ ہم محبت کی راز سے پرابلم سالو کریں. ہاللیلویا. پرابلم سالونگ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بری عادت نہیں ڈالنی, نہ ہسبینڈ نے نہ وائف نے. اگر کوئی بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہے تو ان کو بری عادت نہیں ڈالنی ہوتی کہ اس کو کسی غلط چیز سے کنٹرول کیا جائے. شاید ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے وائف کو پیسوں سے کنٹرول کر رہا ہو, اچھا میں تمہیں پیسے دوں گا, یہ والا چیز کرو, یہ والی چیز کرو, میں تمہیں پیسے دوں گا. نہیں, ہم نے پرابلم جو سالو کرنی ہوتی ہے اس کو محبت کی راہ سے کرنا ہوتا. آمین. اور یہ بہت غلط ریت ہو سکتی ہے جو شاید کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو ڈالے, یا بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کو ڈالے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی غلط ریت نہیں ڈل رہی, بلکہ سب کچھ پیورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. ہولینس. میرج, یاد رکھیں ہم نے شروع میں دیکھا کہ میرج جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمیں ہولی کرنے کے لیے, ہمیں پاک کرنے کے لیے.
हालेलुया। तो हमने अपने हर डिसीजन में देखना होता है कि ये डिसीजन क्या पाक है, ये डिसीजन क्या जो है वो पाक है या बस खुश करने के लिए है। ये सेल्फिश तो नहीं है, मैं सेल्फिश बिहेवियर के साथ सिर्फ अपना मसला ये सॉल्व करने के लिए ये कर रहा हूँ, अपना सिर्फ मसला ये सॉल्व करने के लिए ये कर रहा हूँ। ये क्या सेल्फिश बिहेवियर है या नहीं है? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि चलो जी इसको मैंने अपने साथ किसी जगह पर लेकर जाना है या अपने घर में लेकर जाना है, तो मैं इसको कुछ ब्राइब दूँ, मैं तुम्हें ये लेके दूंगा या ये लेके दूंगी, तो चलो मेरे साथ चलो। नहीं, ये एक गलत आदत डालना, ये कॉन्फ्लिक्ट को गलत सॉल्व करना है। जब ही हम किसी तनाज़े को गलत सॉल्व करते हैं हम आदत डालते हैं, और जब ही हम गलत आदत डालते हैं हम उसका खमियाजा भुगतते हैं गलत तौर पे। इसलिए हमें किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो पाकीज़गी में सॉल्व करना है। अपने साथ वाले से बोलेंगे किसी भी तनाज़े को पाकीज़गी में सॉल्व करना। हालेलुया। क्योंकि हम एक दूसरे के लिए हैं, खुदावन ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, तो इस वजह से हम किसी गलत नीयत के साथ कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नीयतें जो हैं वो पहचानी जाती हैं, वाइब्स जो है पहचानी जाती है, और इसलिए खुदावन ने हमें पाक बनाया है, तो हमें पाकीज़गी के साथ डील करना है एक दूसरे को। हमें गलत नीयत नहीं रखनी अपने जहन में कि मैं इसको ऐसे कंट्रोल करूं, मैं इसको ऐसे कंट्रोल करूं, या इसकी जो कमी है वो ये है, इसका घाटा जो है वो ये है, तो आप समझ लें कि आपको पता चल गया इसकी कमी ये है, अब मैं इसको ऐसे डील करूंगा, ऐसे डील करूंगी। नहीं, आप एक ही टीम के हैं, आप दुश्मन नहीं हैं, आप हरीफ नहीं हैं, आप एक हैं दोनों। हालेलुया। तो खुदा जो है वो इस तौर पे देखता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, तनाज़ात को दूर करें मोहब्बत के साथ और पाकीज़गी के साथ। बस ये सेशन ख़त्म होने वाला है। हालेलुया। तो सबसे जो की पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट है आखिर में, वो ये है कि किसी भी मसले से ज़्यादा अहम जो है वो हमने अपने रिलेशनशिप को जानना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मसले से ज़्यादा अहम हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि मसला तो छोटा सा होगा, कोई भी मसला वो छोटा सा मसला हो सकता है, कोई भी तनाज़े है, शायद बच्चों की वजह से है, या ससुराल की वजह से है, या पैसों की वजह से है, या एक दूसरे की ज़रूरत की वजह से है। लेकिन हमारा जो अप्रोच है, हमारे जो माइंड में है, वो रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत बड़ा है, बड़ी चीज़ है। उस छोटी से मसले के बदले में रिलेशनशिप बड़ी चीज़ है। तो तनाज़ा जो है वो रिलेशनशिप की जगह ना ले, क्योंकि तनाज़ा छोटा सा हो सकता है कि कोई घर लेट आया, या कोई घर पे टाइम नहीं दे रहा, या कोई बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रही या कर रहा, तो ये तनाज़ा छोटा सा हो सकता है, इसका सलूशन है। लेकिन रिलेशनशिप अगर ख़राब है, तो अगर आप मंजिल में रुक गए हैं किसी जगह पर, वो उस तनाज़े से बड़ी चीज़ है। आप मुझे समझ रहे हैं? वो उस तनाज़े से बड़ी चीज़ है, इसलिए कि कोई भी तनाज़े है उसमें सॉल्व करना है, क्योंकि खुदा ने मर्द और औरत दोनों में अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, आपको दरमियान में आना है, दरमियान में आना है। इसीलिए खुदा ने बैलेंस किया है, मर्द और औरत को बना के बैलेंस किया है, ओपोजिट चीज़ें दे के बैलेंस किया है खुदा ने। हालेलुया। और जब खुदा ने बैलेंस किया है तो हमें उस बैलेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए।
میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جب خدا نے بیلنس کیا تو ہمیں اسے بیلنس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمیں عورت کی جو ہے وہ ضرورت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمیں مرد کی ضرورت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور عورتوں کے لیے بڑے جو ہیں وہ برے لفظ کہے جاتے ہیں، یہ تو ہوتی ایسی ہیں، یہ تو ایسی ہیں، ہے تو عورت ہی ہے نا یہ، یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور ہم اکثر الفاظ سنتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیں کہ خداوند نے یہ بیلنس کرنے کے لیے کریٹ کی ہے، اور کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی اچھا برا نہیں ہے، دونوں خداوند کی شبیہ ہیں. ہاللیلویا. دونوں خداوند کی شبیہ ہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ کم تر نہیں ہے، کسی کی عقل جو ہے وہ کم نہیں ہے. اس لیے ہم جو بولتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ دیکھیں کوئی چیز بھی کسی کو بڑا چھوٹا نہیں کرتی. ایون تعلیم بھی کسی کو بڑا چھوٹا نہیں کرتی کہ وہ بہت تعلیم یافتہ ہے، وہ بہت ان پڑھ ہے، یہ بھی کسی کو بڑا چھوٹا نہیں کرتی. ہاللیلویا. اس لیے تنازع میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک پورا شخص دیکھنا ہے، خدا کی شبیہ دیکھنا ہے کہ یہ خداوند کی شبیہ ہے، یہ خداوند کا بندہ ہے، یہ خداوند نے میرے ساتھ کے لیے دیا ہے، مجھے کمپلیٹ کرنے کے لیے دیا ہے. اس وجہ سے مجھے جو ہے وہ اس کو آنر کرنا ہے. خاص طور پر مردوں کے لیے کہ وہ اپنی وائف کو حقیر نہ جانے بلکہ انہیں آنر کریں کہ یہ خداوند نے ہمیں بخشی ہیں. بے شک وہ قوت میں کم ہے یا اور چیزوں میں آپ کو کم نظر آتی ہیں، لیکن خداوند نے انہیں بہت چیزوں میں بہت سٹرونگ بنایا، اس لیے وہ کمپلیٹ کرتی ہیں. ہاللیلویا. خداوند نے انہیں بہت چیزوں میں بہت سٹرونگ بنایا ہوا ہے. مردوں کو وہ چیزیں جاننی ہے اور وہ دیکھنی ہے کہ خداوند نے کون سی چیز میری وائف میں رکھی ہوئی ہے، یا خداوند نے اس کو ڈیفرنٹ کیوں بنایا ہے، اپنی شبیہ کو اس چیز میں کیوں اس نے پیش کی ہے. اور مردوں کے لیے یہ امتحان ہے کہ وہ اس ویک ویسل میں، اس کمزور برتن میں خداوند کے زور کو ڈھونڈے کہ خداوند کا زور اس میں کہاں پر موجود ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈے اور اس کو اچھا استعمال کرے. بلکہ وہ دونوں استعمال کی بجائے دونوں ایک ہوں اپنی منزل کے لیے، اپنے جو کچھ خداوند ان کے وسیلہ سے کرنا چاہتا ہے وہ ایک ہوں. ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک دوسرے کی سنیں. ہسبینڈ کے لیے خاص طور پر وہ اپنی عورتوں کی سنیں، ان کے مسائل کو سنیں، ان کے مسائل کو حل کریں، آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کو حل کریں. اگر کسی کو پرابلم ہے اس کو حل کریں. اور یہ چیزیں ہماری برکت کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. تنازعات ہماری برکت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اپنے ساتھ والے سے کہیں تنازعات ہماری بلیسنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مرد اور عورت اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند سے دعا کریں، اور لکھا ہوا ہے کہ تنازعات میں نہ پڑو تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. تو جب بھی تنازع آتا ہے اسپرٹ میں جو ہے وہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اسپرٹ میں جو وننس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہولی اسپرٹ رنجیدہ ہے جب بھی تنازع آیا. تو اس لیے تنازع کو جلدی حل کرنا چاہیے، اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا چاہیے. آمین. اور آج خداوند جو ہمیں سکھاتا ہے، میں سمرائز اس کو کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں میل اور فیمیل بنایا ہے، ڈیفرنٹ بنایا ہے. اور ڈیفرنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ڈیفرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمیں ایک دوسرے کے ضرورت سمجھتا ہے اور ہمیں مکمل کرتا ہے. اور کانفلکٹ اور تنازع، جھگڑے، مسئلے جو ہیں وہ ہمیں امپروو کرتے ہیں، ہمیں طاقت بخشتے ہیں، ہمیں پاور بخشتے ہیں، نہ کہ ہمیں ویک کرتے ہیں، نہ کہ ہمیں روکتے ہیں. آمین. اس وجہ سے ہمیں ان کو بوسٹر دیکھنا ہے، ہم نے ان کو کیٹلسٹ دیکھنا ہے. ہم نے اس کو ایسی چیزیں دیکھنا ہے جو ہمارے ریلیشن کو مضبوط کریں، ہمیں آگے کی طرف پش کریں، ہمیں بڑھائیں اور ہمیں حکمت بخشیں. کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمیں بغیر حکمت کے نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے وہ ہمیں پرابلم سالونگ
دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم پرابلم سالو کر سکیں. ہاللیلویا. تو خداوند نے جو یہ ویسلز بنائی ہیں یہ ونڈرفل ہیں. کانفلکٹ کو ہم نے مسیح کے ساتھ مل کر ریزالو کرنا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر ریزالو کرنا ہے. یسوع مسیح کے نام سے آمین. خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں پاکروں کے لیے.